कराची में शदीद बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग, नाले ओवरफ्लो कर गए, सड़कें पानी से भर गईं। शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज, शाहराह फैसल पर गाड़ियां पानी में तैरने लगीं। मलीर में 3 से 4 फीट पानी जमा। टीपू सुल्तान रोड भी ज़ेरे आब, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जवाब दे गईं। लोग धक्का लगाने पर मजबूर। लियाकताबाद में बारिश की वजह से गाड़ी गड्ढे में गिर गई। आई चंद्रिकर रोड पर बरसाती पानी जमा। शाहीन कम्प्लेक्स से आर्ट्स काउंसिल आने वाली 2 रोया शाहराह ज़ेरे आब। सिंध असम्बली से सेक्रेटेरिएट जाने वाली शाहराह पर पानी जमा। सिंध असम्बली से मुतसल नाला भर गया। गुलशन हदीद में नाला ओवरफ्लो, पानी घरों में दाखिल हो गया। शाहराह फैसल, शाहराह पाकिस्तान पर बरसाती पानी जमा। रीगल चौक, सदर, ज़ैनब मार्केट में पानी ही पानी। कराची में मुसलसल बारिश इम्तिहान बन गई। नागिन चौरंगी, सोराब गोट, पावर हाउस, शाहराह ज़ेरे आब। यूबी मोड़ से 2 मिनट चौरंगी जाने वाली शाहराह पर पानी। बारिश का पानी पीपल्स बस सर्विस में भी दाखिल। डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल ऑफिस ज़ेरे आब, सिंध सेक्रेटेरिएट में शेड और दरख्त गिर गया। टीपू सुल्तान रोड पर ज़ेरे तामीर प्लॉट का बेसमेंट पानी से भर गया। शाहराहों पर पानी जमा होने से लोगों को घरों में जाने के लिए मुश्किलात का सामना। तलबा भी शदीद बारिश के बायस स्कूलों में फंसे रहे। कराची में बादल बरसे और फिर बरसते ही गए। गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। एयरपोर्ट ओल्ड एरिया 158, जिना टर्मिनल 152, नाजिमाबाद 149, सजारी टाउन 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नॉर्थ कराची 143, सादी टाउन 140, केमाड़ी 140 और कोरंगी में 129 मिलीमीटर बारिश पड़ी। बारिश के बायस परवाज़ों और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर। कराची से इस्लामाबाद और कोयटा जाने वाली PIA की परवाज़ें मनसूख। सरकर्दू से कराची जाने वाली परवाज़ को सक्खर एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। NDMA की कराची समेत सिंध में शदीद बारिश और मुमकिन सैलाब की वार्निंग। मुख्तलिफ अजला में आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। कराची में बारिश के दौरान हादसात में 8 अफराद जान से गए। गुलिस्तानी चौहर में दीवार गिरने से एक ही खानदान के 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान भाग। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से 8 साला बच्चा दम तोड़ गया। नॉर्थ कराची और नाजिमाबाद में करंट लगने से 2 अफराद चल बसे। डिफेंस में भी करंट लगने से 24 साला नौजवान जान भाग। सुखा नदी में फंसे 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शाहराह फैसल के दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी बहाल, बल्दियाती अमला और मशीनरी मौके पर मौजूद। शाहराह फैसल के बेशतर हिस्से से बरसाती पानी की निकासी। वज़ीर आला सिंध का कराची में आज आम तातील का ऐलान। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बारिशों पर हंगामी इजलास। कहा मज़ीद बारिश का इम्कान है। आम तातील की है ताकि अवाम को तकलीफ ना हो। वज़ीर आला को आगाही दी गई। इस वक्त अहम शाहराहें किसी हद तक क्लियर कर दी गई हैं। नाले बारिश का पानी निकाल रहे हैं। सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के शहर के तूफ़ानी दौरे। नुमाइश चौरंगी, गुरु मंदिर और न्यू MA जिना रोड का दौरा। शाहराह फैसल पर नसरी, शहीद मिल्लत पर ज़ाहरी महमूदाबाद नाले का मुआयना। कहा बरसाती नाले साफ हैं और पानी की निकासी हो रही है। 6 घंटे की बारिश के बाद जमा पानी निकल रहा है। ट्रैफिक की वजह से सरकारी मशीनरी को मुंतकिल करने में दुश्वारी रही। अर्बन फ्लडिंग का चैलेंज, वफाकी सिंध को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। कराची और सूबे के दीगर शहरों में बारिशों से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची में मुसलसल कई घंटे से मूसलाधार बारिश जारी रही। बारिश के रुकते ही पानी की निकासी का काम शुरू कर दिया। बारिश में कुछ कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, जिसका शदीद अफसोस है। वज़ीर आज़म का बारिश के बायस जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। सिंध हुकूमत का कराची में आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं शदीद बारिशों के बाद स्कूल और कॉलेजेस बंद रखने का फैसला किया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की अपील। कहा बारिशों के दौरान हुकूमत सिंध की पूरी मशीनरी फ़ाल है। निकासी आपका काम जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी बारिश का सिलसिला जारी है। लोग बारिश थमने का इंतज़ार करें। आवाम की जान और हिफाजत सबसे मुक़द्दम है। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। गवर्नर सिंध का कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों का पैदल दौरा। कामरान टिसूरी ने बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट करवाया। बारिश में बंद मोटरसाइकिल उठाकर सड़क की एक जानिब की।
کہا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے ساری رات کھلے ہیں، یہ آپ کا گھر ہے، آئیں یہاں قیام کریں۔ کہ الیکٹرک کے داموں کو بارش نے دھو ڈالا، 1300 فیڈر اسٹرپ، آدھے شہر کی بجلی غائب۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق حفاظتی پروٹوکول کے تحت نشیبی علاقوں میں بجلی سپلائی عارضی منقطع رہی۔ بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث بھی بجلی بحالی کے کاموں میں دشواری کا سامنا ہے۔ اپنوں کا غم اور ہر جانب ملبے کے ڈھیر۔ ثوابی بنیر اور سوات میں کلاؤڈ بسٹ کے بعد اب تر صورتحال، دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ثوابی میں جاں بحق افراد کی تعداد 28 ہو گئی۔ بنیر کے قریب بشونی کے قریب نالے سے 5 افراد کی لاشیں برآمد، اموات کی مجموعی تعداد 225 ہو گئی۔ سوات میں سیلاب سے تباہی، 23 افراد جاں بحق ہوئے، 4000 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا۔ تعلیمی اداروں بھی پانی کی زد میں آ گئے۔ متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے 358 افراد جاں بحق، 181 افراد زخمی۔ پی جی ایم اے کے مطابق جاں بحق افراد میں 287 مرد، 41 خواتین اور 30 بچے شامل۔ مجموعی طور پر 780 گھروں کو نقصان پہنچا، جس میں 431 گھروں کو جزوی اور 349 گھر مکمل منہدم ہوئے۔ سیلاب سے نقصانات ہوئے، یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بارش اور سیلاب کے نقصانات سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ کہا خیبر پختونخوا میں سیلابی صورتحال کے باعث جانی نقصان ہوا، پاک فوج سمیت تمام ادارے دن رات کام کر رہے ہیں، سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش افراد کے شکر گزار ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن سمیت دیگر اداروں کا بھی شکر گزار ہوں۔ متاثرین کو خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ بہت جلد سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کروں گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہدایات پر اس وقت جو سا ہے سرچ اینڈ ریسکیو اور فلڈ ریلیف آپریشنز میں انوالوڈ ہیں۔ 2 اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز خیبر پختونخوا میں اور 2 انجینئر بٹالینز ان گلگت بلتستان لینڈ سلائڈز کو ریموو کرنے پہ تعینات ہو چکی ہیں۔ 9 میڈیکل کیمپس وہاں پہ آپریٹ ہو رہے ہیں۔ دور دراز علاقوں میں ایمرجنسیز، ادویات اور کھانا پہنچانا وہ کیے جا رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل کی ہدایت پر فوج کے اضافی دستے امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی بریفنگ۔ کہا سیلاب متاثرین کو ہیلی کاپٹرز اور سڑک کے راستے راشن پہنچا رہے ہیں۔ اب تک 6000 سے زائد افراد کو امداد فراہم کی گئی۔ آرمی ایویشن بھی امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہے۔ بونیر شانگلہ میں میڈیکل یونٹس فعال ہیں۔ کے پی میں 90 سڑکیں تباہ ہوئیں، متعدد پلوں کی تعمیر کی گئی، سڑکیں کھول لی گئی ہیں۔ چیئرمین این ڈی ایم میں انعام حیدر نے کہا کہ حالیہ مانسون میں 670 افراد جاں بحق ہوئے۔ مشترکہ کوششوں سے 25,000 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑر نے کہا سب کو متحد ہو کر قدرتی آفات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر متاثرہ علاقوں میں سرگرمیوں کو تیز کیا گیا۔ مشکل گھڑی میں متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کاظم علی امین گنڈا پور کا سیلاب سے متاثرہ ضلع ثوابی کا دورہ۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں کلاؤڈ بسٹ سے نقصانات کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا کہ صوبائی حکومت نقصانات کا ازالہ کرے گی۔ لواحقین اور زخمیوں کے لیے امدادی پیکج ڈبل کر دیا۔ پاک فوج کی خیبر پختونخوا میں امدادی کارروائیوں میں تیزی۔ شانگلہ اور بونیر میں انجینئر اسکور کا آپریشن جاری۔ پیر بابا بائی پاس کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ گاؤں گوکند جانے والی سڑک کو 3 مقامات سے لینڈ سلائڈنگ ہٹا کر کلیئر کر دیا گیا۔ پاک فوج کا ریسکیو آپریشن متاثرہ علاقوں کی مکمل بحالی تک جاری رہے گا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی سامان کی ترسیل جاری ہے۔ مونسون کا ایک اور تگڑا سپیل۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش۔ سرگودا، خوشاب، جنگ، راجن پور، بھکر، لیا، رحمگر خان، ڈی جی خان اور مظفر گڑھ میں بادل جم کر برسے۔ گھوٹکی، ٹھٹھا میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش بھی ہوئی۔ بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ دریائے راوی میں سیلاب کے خطرے کے پیش نظر متعدد علاقے خالی کروا لیے گئے۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی۔ کئی دیہات زیر آب آنے کا خدشہ۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک۔
قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے انسداد دہشت گردی کا بل کثرت رائے سے منظور۔ بل وزیر مملکت طلال چودھری نے پیش کیا۔ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے افراد کو 3 ماہ تک حراست پر رکھا جا سکے گا۔ قانون 3 سال کے لیے نافذ العمل ہوگا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM اور بلوچستان عوامی پارٹی نے حمایت کی۔ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام نے قانون کی مخالفت کی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی ترمیمی بل میں ترامیم مسترد۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے کہا انسداد دہشت گردی ترمیمی بل آئین سے متصادم نہیں، ملک دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے۔ قانون کا مقصد کسی کو لاپتہ یا غائب کرنا نہیں، ملک دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے۔ اگر کسی کے خلاف ٹھوس ثبوت ہے تو تحویل میں لیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے قانون کا سیاسی استعمال ہوگا، ملزم کو اپنا وکیل کرنے کا اختیار بھی ہوگا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایک بھی اے کلاس کھلاڑی نہیں ہے۔ پی سی بی کا سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان، کوئی کھلاڑی اے کیٹیگری کا اہل نہ ہونے پر کیٹیگری ختم کر دی۔ تینوں فارمیٹس کے کپتان بھی اے کیٹیگری میں جگہ نہیں بنا پائے۔ بابر اعظم اور محمد رضوان کی تنزلی بی کیٹیگری میں شامل۔ حارث رؤف، ابرار احمد، فخر زمان، حسن علی، سائم ایوب، سلمان آغا، شاداب اور شاہین آفریدی بی کیٹیگری کا حصہ ہیں۔ نسیم شاہ بی سے سی کیٹیگری میں چلے گئے۔ ٹیسٹ کپتان شان مسعود بی سے ڈی کیٹیگری میں چلے گئے ہیں۔ رواں سیزن 30 کھلاڑی سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل، 9 کھلاڑی اپنی سابقہ کیٹیگری برقرار رکھنے میں کامیاب۔ سی اور ڈی کیٹیگری کے معاوضوں میں بھی اضافہ، سی کیٹیگری والوں کو 20 کی بجائے 25 لاکھ روپے ملیں گے، جبکہ ڈی کیٹیگری کے کھلاڑیوں کو ماہانہ 15 لاکھ روپے ملیں گے۔ بھارت کی طرف سے پانی روکنے کا اقدام جنگ تصور ہوگا، اسحاق ڈار کی وارننگ۔ لندن میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا بھارت سنتاس معاہدے کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ معاہدہ عالمی بینک کی ثالثی میں طے پایا تھا۔ پاکستانیوں کی سہولت کے لیے 1 ونڈو پاسپورٹ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ دوسرے ملکوں میں بھی 1 ونڈو پاسپورٹ کی سہولت مہیا کریں گے۔ برطانیہ ہمارا اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت پر عدالت لگ گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کی سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر روسٹرم پر آ گئے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس کیے، آپ نے کچھ دستاویزات جمع کروائے ہیں، میں ان کو دیکھ نہیں سکا۔ ایسا کرتے ہیں کہ اس کی سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی کر دیتے ہیں، جس پر وکیل بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ دستاویزات میں صرف عدالتی فیصلے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا جس فریق نے بھی کوئی دستاویز جمع کروانے ہیں کروا دے۔ مزید سماعت آج ہوگی۔ ڈیٹ دیتے تھے، ہم وہ سامنے ہائی کورٹ میں پہنچتے تھے تو پتہ چلتا تھا اب اگلی ڈیٹ ہوگی، اور یہ نہیں کہ چیف جسٹس صاحب مصروف ہوتے تھے، وہ کمرے سے کہہ دیتے تھے کہ اگلی ڈیٹ۔ انہوں نے کامیابی سے کم 3.5 مہینے ہمیں چکر لگوا کے انشور کیا کہ القادر کیس کی بیل ہیئرنگ نہ سنیں، تو اب سپریم کورٹ نے 9 مئی کی سن لی ہے۔ علیمہ خان کی گرفتاری کی پیشکش، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، پولیس نے گورکھپور ناکے پر روک دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا ہمارا بھائی اندر ہے، ہمیں بھی گرفتار کر لیں، ظلم ختم ہونا چاہیے، یہ نظام اب نہیں چل سکتا، حقیقی آزادی تک پی ٹی آئی کی تحریک جاری رہے گی۔ بانی نے واضح کر دیا ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، یہ لوگ بانی کے پیغام سے بھی خوف زدہ ہیں۔ سلمان اکرم راجہ بولے اکتوبر سے بانی کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، ہم کس چیز کی معافی مانگیں، کس بات پر مانگیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید، کہا مسلسل شکست کے بعد بانی پی ٹی آئی کا ضمنی انتخابات سے فرار بنتا ہے، تحریک انصاف کو ضمنی الیکشن کے لیے امیدوار نہیں مل رہے۔ اب نفرت کی سیاست نہیں چلے گی، معاملہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر انس ناولہ کہتے ہیں ملک میں سیاسی استحکام معاشی استحکام سے جڑا ہے، نفرت کی سیاست سے پاکستان کو کچھ نہیں ملا۔ نون لیگ نے ہمیشہ ملک کو مسائل کے دلدل سے نکالا ہے، پاکستان اور پارٹی کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جاپان کے سینئر نائب وزیر ماتوسو یوٹاکی سے اہم ملاقات۔ مریم نواز شریف نے وفد کے ہمراہ ٹوکیو میں صنعت و تجارت اور اکانومی کی وزارت میں ملاقات کی، کہا کہ پنجاب میں سہولت ڈیسک قائم کر دیا، غیر ملکی سرمایہ کاروں کے راستے کی ہر رکاوٹ ختم کر دی، پنجاب میں سازگار سرمایہ کاری کا ایکو سسٹم بنا رہے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے وفد کا خیر مقدم۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پیوٹن کسی ڈیل پر راضی ہی نہ ہو۔
ट्रंप का खदशा। टीवी इंटरव्यू में बोले, ऐसी सूरत में रूस के लिए मुश्किल सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। मुझे लगता है प्यूटन इस जंग से थक चुके हैं। यूक्रेन में अमरीकी फौज दाखिल नहीं होगी। जंग के खात्मे के लिए प्यूटन आइंदा 2 हफ्तों में इरादा जाहिर करेंगे। मोदी चीन से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए हाथ पांव मारने लगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की नई दिल्ली में मुलाकात। मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गुज़िश्ता साल चीनी सदर से होने वाली गुफ्तगू के बाद ताल्लुकात में बेहतरी आई। भारत और चीन के ताल्लुकात गुज़िश्ता 10 माह में आगे बढ़े हैं। सदर शी जिनपिंग से अगली मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। गजा में अहले गजा पर ज़मीन तंग, 24 घंटे में मज़ीद 26 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की फायरिंग से इमदाद के मुंतज़िर 8 फ़लस्तीनी भी जान बहक। ग़ज़ाए क़िल्लत से मज़ीद 3 अफराद जान से गए। अम्बात की तादाद 253 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का कहना है कि इसराइल गजा में ग़ज़ाए क़िल्लत कम करने के लिए इक़दामात नहीं कर रहा। इसराइली बर्बरियत में अब तक 62,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। चैट जीपीटी से चैट करने वाले तलबा का मुस्तकिल इलाज। ओपन एआई ने असाइनमेंट्स पहचानने के लिए नया टूल तैयार कर लिया। टेक्नोलॉजी वेबसाइट के मुताबिक नए टूल से चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाले तलबा को पकड़ा जा सकेगा। तहरीर को पहचानने के लिए टेक्स्ट वाटर मार्किंग पर तहकीकात की जा रही हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने गैर मुल्की तलबा के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मज़ीद 6,000 से ज़ायद गैर मुल्की तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक मनसूख किए जाने वाले वीज़ों में से तकरीबन 4,000 ऐसे तलबा के थे जिन पर मुख्तलिफ जुराइम के इल्ज़ामात थे।